برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی گرمی ابھی باقی ہے، اور بحمدہ تعالی آپ سب کے چہرے کھلے کھلے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مہکے مہکے نظر آتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ وقت آج جمعہ کا زیادہ ہو چکا۔ ایک چیز اچھی یہ بھی لگی کہ میں ویسے تو اس سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندوستان میں حاضر نہیں تھا، لیکن ہر علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حضور کی محبت میں جلوس کی شکل میں نکل بھی رہے تھے۔ ہبلی کے کیا حالات ہیں میں نے معلوم کیا، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، جو ہماری روایات باقی ہیں اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک جس دن حضور پاک کی عید میلاد تھی اسی دن یہاں پر جلوس بھی نکلا۔ بات صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہبلی والے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک بات میں بہت چھوٹے وقت میں کچھ چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا، ویسے بھی ہمارے آنے جانے کی خبر گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کسی مہمان کی آمد کبھی اپنوں کے لیے بھی نیند اڑا دیتی ہے۔ اپنے بھی انتظار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کسی محبوب کے آنے کا جس سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے انتظار میں اپنوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور غیروں کی تو فیوز ہی اڑتی ہے۔ خیر بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ 1500 سالہ عید میلاد النبی اس سال منایا جا رہا تھا۔ کتنا زور و شور اور کتنے زیادہ اہتمامات کیے جا رہے تھے، اس کے باوجود جب وقت قریب آ جاتا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ ادباً کہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں اکسایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد پر کمپرومائز کر لو۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جلوس تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، حضور کی محبت میں تو کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہر دن کرو، ہر ہفتے کرو۔ ہمارے بزرگوں نے 12 ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ جو متعین کی ہے، سب کے جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے بھی خیال کرتے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی صورت ہے، ہم ٹکرانے والی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی پاک کی محبت میں جب نکلتے ہیں تو انداز تو یہ ہے کہ کوئی اگر کاٹ بھی دے تو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہارا۔ لوگ اگر جلوس میں نکل کر کے دیکھتے، وہ شریر لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جلوس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہبلی والوں، 100,000 بار مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، 1000 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور فخر سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی غیور سنی اس شہر میں باقی ہیں جو اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ہو جائے۔ کیا آپ رمضان کی عید آ جائے، بقرعید آ جائے تو اٹھا کر کے کسی اور دن رکھ لو گے، یا پھر چاند سے کہو گے تھوڑے دن بعد نکلنا؟ کیا حالات ابھی گرم ہیں، خراب ہیں؟ کبھی جمعہ میں ایسی نوبت آ گئی تو کیا جمعہ اٹھا کر کے اتوار کو رکھ لو گے؟ نہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایام مخصوص ہیں، جو دن مخصوص ہیں، انہی دنوں کے لیے یہ چیزیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یہ میسج میں آج میلاد جلوس کے بعد اس لیے دے رہا ہوں
کہ آگے سب کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر کسی کو کسی نے قوم کا بڑا سمجھا ہے یا پھر آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو کم از کم قوم کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے. چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز ہو جائے، لیکن قوم کی جو ہمارے ساتھ محبتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے یہ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج تم سے تمہارا جمعہ چھین کر کے یہ کہیں گے تم نیوٹرل بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، کٹر نہ بنو، لیکن کل کو اس کے بعد پھر کسی اور چیز پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور کبھی تم سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا. مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزارہا رحمتیں ان کی قبر پر ہوں. جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے، جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ہے ویسے کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، کھینچ کر لے جا رہے ہو، دبا رہے ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا. جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. یہ مزاج تمہارا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے. ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے. لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں، نوجوان اس طرح ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے. میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے، کوئی تو نہیں تھا اس وقت، صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا. میں ان سے یہی عرض کیا تھا، ادباً عرض کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں اور نکمے گنہگار، ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا. لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی. اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو. جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو. جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے. اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے. لیکن سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ
5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت, دین کی حفاظت, عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے, نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا, ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے چھا رہا ہے, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی, روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو, واپس آ جا, جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا, عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا, اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو, اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے, حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا, بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے, ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کیا آگے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی, بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو, لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی, ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے, ان کی نماز بھی بچی ہے, گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور